अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज़ के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़शान बशीर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सिनफ़े नाज़ुक के हुकूक़ के आलमी दिन की और पाकिस्तान में HIV एड्स तेज़ी से फैलने लगा। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आज सिनफ़े नाज़ुक के हुकूक़ की जदोजहद का आलमी दिन। घर से दफ्तर तक भारी जिम्मेदारियाँ अदा करने वाली आज़ाद समाज की औरत इम्तियाज़ी सलूक के खात्मे की तलबगार। पाकिस्तान में HIV एड्स तेज़ी से फैलने लगा। सिंध के 4 इजलास ज़्यादा मुतासिर। एड्स जैसी मोहलिक बीमारी पर कंट्रोल करने में हुकूमत क्यों हुई नाकाम। दस्का की मेन शाहराहें कचरा कुंडी बन गईं। गंदगी के ताफून ज़दा ढेर शहरियों के लिए वबाल जान। शहरियों का गुजरना हुआ मुहाल। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे ख़वातीन आज दुनिया भर में अपने हुकूक़ की जद्दोजहद का दिन मना रही हैं। कोई शक नहीं है कि 1908 में न्यूयॉर्क में काम के औकात कार में ज़्यादती के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली ख़वातीन की जद्दोजहद एक मुनज़्ज़म तहरीक बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद तरक्की याफ्ता दौर की औरत आज भी सिनफ़ी इम्तियाज़ के खात्मे की तलबगार है। सब सहारा के पसमानदा मुल्कों से लेकर बहीरा अरब के पानियों तक, मशरकी बैत से लेकर यूरोप की बर्फानी चोटियों तक, अरब के सहराओं, अलास्का के जंगलों, कीवी और कैंगरूज के देशों तक इंतहा दर्जे की आज़ादी के बावजूद मुआशरे में औरत के लिए मसावी हुकूक, इज्जत व तकरीम और एहतराम का पस्त मयार काबिल तशवीश है। सवाल ये है कि एक जिन्स के तौर पर औरत का इस्तेमाल करने वाले और इसे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में तब्दील करने वाले औरत के लिए एक मसावी समाज, एक मुस्तहसन और मुस्तहकम किरदार की बात क्यों नहीं करते। एक बीवी, एक माँ, एक बहन और एक बेटी के तौर पर एक औरत को इज्जत देने में तामुल क्यों किया जाता है। घर की चार दीवारी से दफ्तरी माहौल तक प्यार और मोहब्बत की खमीर से गूंधी औरत शकूक और चार दीवारी में आखिर कैद क्यों है। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सिनफ़े नाज़ुक को हमेशा से उसके हुकूक से महरूम रखा गया है। अगर देखा जाए किसी भी सतह पर तो ख़वातीन की जानिब से हमेशा से ये बात कही गई है कि कहीं ना कहीं उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो काफ़ी अफेक्ट भी रही हैं। तो इस तरह से आज मुख्तलिफ सिटीज़ में ख़वातीन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ख़वातीन जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हैं। जी हाँ, अगर हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जद्दोजहद आज़ादी यहाँ पर जारी है, जिसमें ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से उसकी इस्मत दरी की जाती है, यकीनन उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। वकास, बताएगा जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में यकीनन ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आज के दिन के हवाले से क्या आप यहाँ पर मनाजिर देख रहे हैं? 8 मार्च आज आलमी योम ख़वातीन है और इस दिन को दुनिया भर में जो ख़वातीन हैं भरपूर अंदाज में मना रही हैं। ऐसे में जो कश्मीरी ख़वातीन हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में एहतजाजी धरना दिए बैठी हैं और इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। इनका एहतजाज मकबूजा कश्मीर में जो बहनें हैं उनके लिए है कि जो भारत की जानिब से उन पर 7 दहाइयों से शायद का वक्त गुजर चुका है, उसमें जो उन पर इंसानियत जोज मुजालम ढाए जा रहे हैं, उनकी आबरूरेज़ी की जा रही है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन उनके शोरों को उठाकर ले जाया जाता है और उन मिसिंग पर्सन में वो शुमार होते हैं तो हाफ विडोज कहलाती हैं वो ख़वातीन। उनके हक के लिए ये ख़वातीन यहाँ पर बैठी है। इनका ये मुतालबा है कि अक़वाम आलम जो दुनिया भर में ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, आज ख़वातीन के दिन के मौका पर ये उनसे मुतालबा कर रही हैं अक़वाम आलम से और अक़वाम मुत्तहिदा से और इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाए जाएँ। जो मकबूजा कश्मीर में बर्बियत का बाजार गर्म है, जो भारत की जानिब से मज़ालम ढाए जा रहे हैं ख़वातीन पर, वो रुकवाए जाएँ और इसके साथ साथ जो कश्मीरी होंगे उनका जो बुनियादी हक खुद इरादियत वो दिलवाया जाए। जी, आज़ाद कश्मीर से वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। आलिया सारिम बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। डॉक्टर समिया राहिल काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी की रहनुमा हैं। और इसके अलावा गौहर नायाब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी समाजी कारकुन हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आलिया सारिम बरनी साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन और इस हवाले से यकीनन बहुत सी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। हमारे माशरे में या अगर हम दीगर ममालिक की जो है वो बात करें,
خواتین کو استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہیں وہ حقوق نہیں مل پاتے جس کے لیے یہ جدوجہد جو ہے وہ کی جاتی ہے. آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ بھائی ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ ہوا جب خواتین نے ویسٹرن ورلڈ میں ہی USA میں سارے سلسلے شروع ہوئے تھے، اور آج بڑے قوانین ہیں وہاں، اور وہ خوش نصیب ملک اس حوالے سے ہے کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن بھی ہے وہاں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جرائم بے شک وہاں ہوتے ہیں لیکن ان کی روک تھام بھی ہے. میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک میں ہمیشہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، دوسرے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مذہب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک ایکسٹریم نظر آتی ہے، دوسری طرف اگر ہمیں لبرل کوئی سوچ نظر آتی ہے تو وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. اور ہمارے سارے جھگڑے سارے سلسلے ہم لوگ بہت دکھ سے کہوں گی کہ ہم روڈ پر حل کرتے ہیں. ریلی، کوئی بھی ریلی نکلے اچھی بات ہے، کسی کی سوچ ہے، آزادی رائے ہونی چاہیے اور آپ بات کر سکتے ہیں، روڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ٹیبل ٹاک کی جائے، جو بندہ جس سوچ کا ہے وہ ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کی جائے. کتنے سالوں سے تو میں اس تکلیف میں ہوں کہ یہ ریلیاں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، عورت ہی عورت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، کوئی ایک بات ایکسٹریم کوئی دوسری بات ایکسٹریم، بیچ کی راہ نکلتی نہیں ہے. قانون اتنے بن گئے، کیا زینت وہ زینب کے اور زینب الرٹ اور کون سے الرٹ بن گئے. شیلٹر ہوم میں رن کرتی ہوں اور میرے پاس ہر آئے دن کی کہانی. تشدد پہلے سے بڑھ گیا، یہ زنا زیادتی کے کیسز پہلے سے زیادہ بڑھ گئے. پہلے میاں کاٹ کے پھینک دیتا تھا، اب بیویاں بھی تشدد کر رہی ہیں، وہ بھی کاٹ کے پھینک رہی ہیں. مجھے جو ہے نا یہ کوئی یقیناً اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑی تعداد میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور لیکن اس حوالے سے ہمارا قانون جو ہے وہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی سزا تجویز تو کر دی گئی ہے لیکن وہ سزا دی نہیں جاتی ہے یا قانون میں حکم موجود ہے. اس حوالے سے بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے، دیگر جو مہمان موجود ہیں بھی اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے ہم لاہور چلتے ہیں. محمد اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم بتائیے گا، لاہور میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا ریلیز کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ 8 مارچ پوری دنیا میں عالمی سطح پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان بھر میں بھی مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنے حقوق کے لیے اپنے مطالبات کو لے کر مختلف پروگرام، سیمینار، مارچ اور واک کا اہتمام کرتی ہیں، جہاں پر ایک ہی مطالبہ دہرایا جاتا ہے کہ خواتین کو بنیادی انسانی حقوق تو ملنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست ان سے اور دین جو ان سے ان کے حقوق کا وعدہ کرتا ہے ان کی. ہمارے نمائندہ اعظم ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ خواتین کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں جن سے بات کریں گے. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما جماعت اسلامی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گی آپ، آزاد دور کی، آزاد ریاست کی عورت آج بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے؟ زینت، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور انٹرنیشنل ویمن ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. جی جماعت اسلامی بھی، اس کا ویمن ونگ بھی اس کو عرصے دراز سے اس کو منا رہے. میرے خیال ہے ہم وہ منظم خواتین ونگ ہیں جو کہ 95 کے بیجنگ فالو اپ یونٹ کا ایک حصہ بنی. آج بھی ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ اپنی ایک وفد کے ساتھ نیو یارک میں CSW کانفرنس میں موجود ہیں، اور ہم لوگ میں خود بیجنگ فالو اپ یونٹ کا 95 سے حصہ ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید جماعت اسلامی اور اس سے جو ہمدرد خواتین ہیں وہ شاید کسی کے رد عمل میں خواتین کا عالمی دن مناتی ہیں. تو ہماری کتابیں، ہمارا ریکارڈ، آپ سب لوگ گواہ ہیں، ہماری کانفرنسز میں آتے رہے ہیں، ہماری ریلیز میں آتے رہے ہیں، اور ہم اپنا ایک چارٹر کے تحت، جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو 2002 کے الیکشن میں اپنے ایک چارٹر کے تحت ہم اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے. ہمارا 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عورت کو اس کی نسوانیت کا جو احترام ہے اس کا کردار ادا کرنے دیا جائے. دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے اس کو ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو محفوظ ماحول فراہم کیا جائے. تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ صحت مند عورت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے، اس کی صحت کے لیے واضح اقدامات فراہم کیے جائیں. چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے
کہ مظلوم عورت کو مفت اور فوری انصاف ریاست فراہم کرے. اور پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے کہ اسلام کے وہ حقوق جو اسلام ہمیں دیتا ہے, ہمارا قانون ہمیں دیتا ہے مگر معاشرہ نہیں دیتا, اس کے حصول کے لیے کوششیں کی جائیں. اس میں وراثت کا حق ہے, اس میں کفالت کا حق ہے, اس میں حفاظت کا حق ہے, اس میں رائے کی آزادی کا حق ہے. یہ حقوق ہمیں ادا کرنے دیے جائیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم عورت اور مرد سے ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں سمجھتے. ہم نہ میل شاونزم کے حق میں ہیں نہ فیمنزم کے حق میں ہیں. ہم فیملیزم کے حق میں ہیں کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا جائے, مرد اور عورت کی معاونت کے ساتھ اس معاشرے میں عورت کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. ٹھیک. عالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس آزادی کو, ان حقوق کو آپ کس طرح سے پھر ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ مرد ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے باہر ہوتا ہے, جو ایک عام کوئی بھی مرد ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, دونوں اشرف المخلوقات ہیں. لیکن جب ہم بات کریں گے خاندان کی, گھر کے اندر کی, باپ بھائی شوہر اور بیٹے کی, تو وہ ہمارا باپ ہمارا سربراہ ہے, ہمارا شوہر ہمارا سربراہ ہے. ہماری حیثیت وہاں بہت زیادہ مستحکم ہے. ہمیں اس کے لیے اتنی پریشان, اب بھی پاکستان بہتر ہے, اب بھی ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روڈ پر آ کے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں جو خطرات اگر اپنے کسی محرم رشتے سے ہیں, کیونکہ دیکھیے میں شیلٹر ہوم رن کرتی ہوں, میں انکار نہیں کروں گی کہ وہاں پہ محرم رشتوں سے بھی پریشان اور تباہ ہو کر عورتیں آتی ہیں, لیکن ان کی تعداد کم ہے. اب اگر ان کی تعداد کو لے کر ہم آل مین کی بات کر دیں گے تو ہم تو اپنے پورے معاشرے کو برباد کر دیں گے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب طلاق کے بدلے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ طلاق کیا دے گا, میں تو کھلا لے سکتی ہوں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ طلاق دینے والے کو ہی پہلے پکڑ لو, شادی کو اتنے اچھے طریقے سے لے کے چلو, اس رشتے کو اس طرح سے نبھاؤ کہ کوئی طلاق ہی نہ دے. ہم نے مسائل کو جس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایسا ہے کہ ظالم کو تو پکڑا نہیں, اس کو تو دبوچا نہیں, اور اس کے بدلے میں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اس قسم کے کام کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں, اچھی روایات, اچھا کلچر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. اچھی چیز تو کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا, اور میں کہتی ہوں تکالیف زندگی میں ضرور سبھی اٹھاتے ہیں, اٹھانی چاہیے, لیکن ان تکالیف کا پھر کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلنا چاہیے. وہ تکلیف جس سے اچھا رزلٹ نہ نکلے وہ تو پھر ایسا ہے کہ ہم کسی ایسے کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے کہ تکلیف میں ساری زندگی مبتلا رہیں گے اور اس کے بعد ہم اسے نکل نہیں پائیں گے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی ہے, شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, لیکن پھولوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتی نا. آپ قدرت کے جتنے قوانین دیکھیں گے اس میں ساری چیزیں بے دریغ دینے پہ یقین رکھتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات, یہ پاور کی جنگ بھی ہے. یہ جو عورت اور مرد آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں یہ پاور کی لڑائی ہے, اور اس پاور کی لڑائی میں ہمارا خاندان اور ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں. جس کی جتنی پاور ہے اس کو طریقے سے اس کو ہینڈ اوور کی جائے, اور اس چیز کو طریقے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں. ریلی کی اجازت ملی نہیں ملی, اب نکلیں گے, کون سے بینر ہوں گے, اس کو ایک دفعہ میں بیٹھ کر حل اگر کریں. دیکھا جائے تو ان ریلیز کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے عورتیں جو اپنے بیسک حقوق جو ہیں ان سے محروم کیا جاتا ہے عورتوں کو, جو کہ سب سے پہلا میں نوٹیفائی کراؤں گی آپ کو, ایجوکیشن سے عورتوں کو محروم کیا جا رہا ہے. ہمارے بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسی ذہنیت کے مرد افراد گھروں میں موجود ہوتے ہیں جو ان کو ایجوکیشن حاصل نہیں کرنے. معذرت کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں, معذرت کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں صرف ابھی ایک یونیورسٹی کا فگر میں آپ کو بتاتی ہوں, 70% بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, باقی لڑکے ہیں. 70% استاد وہاں فیمیل ہیں. بالکل عالیہ صاحب آپ نے صحیح بات کی, لیکن بہت سارے ایسے سٹیز ہیں جہاں پر اس طرح سے اس چیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا کہ بچیوں کو اسکول بھیجا جائے, ایجوکیشن دلائی جائے. یا بہت ساری ایسی خواتین جو ایجوکیٹڈ ہوتی بھی ہیں لیکن شادیوں کے بعد انہیں گھر بٹھا دیا جاتا ہے. میں آپ کی بات مانتی ہوں, لیکن جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں نا لڑکیوں کی دیہی علاقوں میں, وہاں مسئلہ صرف جاگیرداری سسٹم میں, وڈیرہ شاہی میں صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی خالی ایشوز نہیں ہے. وہاں تو پوری عوام کو دباتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بھی. آپ, میں پاکستان ٹور پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ صبح فجر کے وقت لڑکیاں نہیں, لڑکیاں تو تھیں, لڑکے بھی وہ ٹائر کے پیچھے وہ ڈنڈا لے کے اس کو گھما رہے جو ہمارا مستقبل سے. تو وہاں پر لڑکیوں کو خالی ہم نہیں کہیں گے, میں کہوں گی کہ لڑکی لڑکا کسی کو بھی تعلیم نہیں لینے دے رہے. دونوں جینڈر افیکٹ ہو رہے ہیں. میڈم بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ, لیکن
خاص طور پر عورتوں کی ایجوکیشن پہ ہم سٹریس اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے پوری نیشن بلڈ کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو نیپولین کا ایک کوٹ تھا جس میں اس نے کہا تھا گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن. تو ہماری نیشن بیس کرتی ہے ایک عورت پر. اگر عورت کی ایجوکیشن پر ہم زور دیں گے تبھی ہم ایک ترقی یافتہ معاشرہ جو ہے بلڈ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, ایک جملہ بولنے کی اجازت دیجیے گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لڑکی کی تعلیم لڑکے سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ وہ پوری قوم کو تعلیم دیتی ہے, عورت ایک ماں ہے, پورے اپنی نسل کو دیتی ہے. دوسری بات یہ کہ مرد اگر روڈ پہ پھاوڑا لے کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ تشدد, وہ گندی نظریں, وہ چیزیں نہیں ہوتی. ویسے پاکستان کی نہیں, مرد ہی ہوتا ہے, پوری دنیا کا ہی مرد ہوتا ہے, تو وہ گزارا کر لیتا ہے. لیکن ایک عورت کو جب اپنے گھر سے نکلنا چاہیے تو اس کو اتنی مضبوط طریقے سے, اتنی مضبوط جگہ پر بیٹھنا چاہیے کہ کوئی اس کی طرف دیکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ یہ میرا حشر کیا کرے گی. وہ عورت کی انگلیاں نا جو اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھتی ہیں, ان انگلیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے اگر ایسی نظریں ہو نا تو ان کی آنکھیں ان کے ہتھیلی پر رکھ دیں. لیکن یہ کرنے کے لیے عورت کو تعلیم دینی پڑے گی, علم دینا پڑے گا, شعور دینا پڑے گا, طاقت دینی پڑے گی, معاشرے کو اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. علم اور شعور ہی وہ بیسک نیڈ ہے جو کہ اس وقت چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس طرح سے عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہم نے موجودہ دور میں مرد و خواتین کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے حقوق کے لیے, ٹھیک ہے ہم آواز تو اٹھاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے جو تمام تر حقوق ہیں جو خواتین کو دیے گئے ہیں اس کی ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے آمنے سامنے لے کر آنا یہ معاشرے کی مزید بگاڑ کا باعث بنتا ہے, کیا کہیں گی؟ جی, میں نے ابھی شروع میں بھی اپنی گفتگو کے کہا کہ عورت اور مرد جب تک ایک دوسرے کی معاونت نہیں کریں گے معاشرہ نہیں سنبھلے گا. ہم فیمنزم کے بھی خلاف ہیں اور ہم میل شاونزم کے بھی خلاف ہیں, اور ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا جائے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں, ایک دوسرے کی معاون ہیں, اور ان کی معاونت سے ہی یہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے. اس لیے فیملیزم کو, خاندان کے استحکام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. عورت کو حقوق بھی تبھی ملیں گے جب اس کا خاندان اس کے ساتھ ہوگا, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر, وہ جب تک اس کے شانہ بشانہ نہیں ہوں گے تو اس وقت تک گاڑی نہیں چلے گی. ہر عورت ہر مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی, اس سے معاشرے میں انارکی پھیلے گی جیسے کہ ہم پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اپنا مرد اور اپنی عورت. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ہم قانون کے اعتبار سے کہ قانون جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس پر شاید اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی وطن عزیز کی ہم بات کریں, پاکستان کی بات کریں, ہم انٹیریئر سندھ چلے جائیں, ہم جنوبی پنجاب میں جائیں تو وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں اور کافی حد تک ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے. ایسے میں ریاست کا کردار کیا ہے اور کہاں کھڑی ہے ریاست آپ کے خیال میں اس وقت؟ ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, مگر معاشرے قوانین سے نہیں بلکہ رویوں سے تبدیل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں وہ رویے اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں قانون کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس طرح کے رویے معاشرے میں بنانے چاہیے, اور اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے, میڈیا کا بڑا کردار ہے, اور خاندان کا بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے افراد کو اس طرح کی تربیت دے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. اور دیکھیں جینڈر ایکویلٹی کی بڑی بات ہوتی ہے تو قرآن اور حدیث سے زیادہ جینڈر ایکویلٹی کا علمبردار کوئی بھی نہیں ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت جو نکاح کی بھی بنیادی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی طرح کے انسان ہے, ایک ہی جنت ہے, ایک ہی دوزخ ہے, ایک ہی ثواب ہے, ایک ہی عذاب ہے. کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر اور کمتر نہیں ہے. ایک دوسرے کی سپورٹ سے اور ایک دوسرے کی معاونت سے انشاءاللہ یہ گاڑی آگے بڑھے گی. اور ہمیں قوانین کی ضرورت سے زیادہ معاشروں میں رویوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جس میں عورت کا بھی احترام ہو, مرد کا بھی احترام ہو, اور ایک دوسرے کی معاونت. بالکل میڈم, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ کام کرنا چاہیے. اگر رویے درست ہوں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھے گا. اگر بات کی جائے 8 مارچ کو عالمی طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے. قرآن پاک نے عورت کو عزت بخشی ہے, بہت ساری ابھی اپنے کچھ احادیث پر بھی بات کی.
औरत को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है एजुकेशन के मैदान में। औरत जो है वायलेंस का शिकार है, औरत को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये तमाम तर वो मसाइल है जिन पे हमारे मुल्क में कानून है, इदारे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आज भी औरत इन मसाइल का सामना कर रही है। तो किस तरह से हम इन तमाम तर मसाइल से दूर जा सकते हैं? बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, अगर मैं बात करूं तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे मसाइल दो चार हैं, तो किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी मैडम, सही तरीके से यहाँ पर शऊर आम करने की जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, मीडिया अपना किरदार अदा करे, मेंबर और महराब अपना किरदार अदा करे, खानदान के का जो इदारा है वो अपना किरदार अदा करे, ताकि सबको इज्जत और एहतराम मिले। अभी मेरी बहन सही बात कर रही थी कि यहाँ तो मर्दों को भी हुकूक नहीं मिल रहे। और एक बात मैं बहुत ज्यादा वजाहत के साथ कहना चाहती हूँ कि हुकूक तब मिलते हैं जब लोग अपने फराइज अदा करें। हमारे यहाँ हर किसी के हुकूक का शोर बहुत ज्यादा है, मगर इस बात की तरफ तवज्जो कम दी जा रही है कि लोग अपने फराइज और अपने जो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी आई थी, जिम्मेदारियां और फराइज अगर बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएं तो ये मामला मियाना रवि के साथ बेहतर चल सकता है। बहुत शुक्रिया। आलिया सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर समिया राहिल काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से खासी सेर हासिल गुफ्तगू जो है वो इनसे की गई है। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद करते हैं। बात करेंगे डस्का की, जहां का शहर इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। हवेली लखा की बात की जाए तो वहाँ पे भी म्यूनसिपल कमेटी की नाहिली की वजह से पूरे शहर में गंदगी के ढेरों से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहर और गिरदो नवाह में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। बल्दिया हवेली लखा की नाकामी का सबूत पेश कर रहे हैं, बल्कि स्कूल में असातिज़ा और तालिबे इल्म भी गंदगी से फैलने वाले ताफुन से ज़हनी कोफ्त में मुब्तला हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हवेली लखा से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा सफाई सुथराई की सूरत हाल क्या है यहाँ पर? इंतज़ामिया इस पर कोई मौक़िफ़ देती है? लखा बल्दिया की नाअहली की वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर बल्दिया की नाअहली का सबूत पेश कर रहे हैं। गलियों और मोहल्ला जात में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों को मुंह चढ़ा रहा है। कहने को तो म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा के पास करोड़ों रुपए के फंड मौजूद हैं, लेकिन हवेली लखा शहर की तामीर और तरक्की के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। गटरों के ढक्कन गायब हैं और कहीं तजावजात की भरमार हो चुकी है। बल्दिया हवेली लखा अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम देने से कासिर है। शहर में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। गंदगी के ढेर की वजह से मूजी बीमारियां भी फैल रही हैं। जबकि हाई स्कूल नंबर 1 के सामने बिल्कुल मैं खड़ा हूं, वहां पर आप वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह कचरा और गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से तालिब इल्म और यहाँ पर गुजरने वाले शहरियों को भी इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शहरियों ने DC उकाड़ा और दीगर इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी से ये मुतालबा किया है कि जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इनको फौरी ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी मज़ीद परेशानी से बच सकें और मूजी बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, शहरियों ने इंतज़ामिया से कई बार बात करने की कोशिश की है कि इस चीज़ का नोटिस लें, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों की बात करें तो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शहरियों का हवेली लखा में गंदगी के ढेरों पर क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बड़ी परेशानी होंगी, बल्दिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। शहरियों का इस हवाले से रद्दमल क्या है वो आपने जाना। जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है। वो बात करने से गुरेज़ा हैं। दिलावर खान चदर साहब असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर हैं, उनसे हमने कोशिश किया कि मौक़िफ़ जान सकें, जबकि डॉक्टर ज़ीशान हनीफ साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा हैं वो भी इस पर बात करने से गुरेज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ज़िम्मेदारान से कार्रवाई करने की जब बात की जाती है, जब नोटिस लेने की बात की जाती है, तो इस तरह से मामलात को इग्नोर करना यकीनन किसी भी मामले का हल नहीं होता बिल्कुल है। और अगर ज़ीशान डस्का की बात की जाए तो वहाँ पे भी शहर की मेन शाहराहें जो हैं कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं। गंदगी के ऊंचे ऊंचे ताफुन ज़दा ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं और राहगीरों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेरों से बीमारियां भी फैल रही हैं, जिस पे शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गंदगी के ढेर
शहर की खूबसूरती के साथ साथ शहरियों की सेहत भी मुतासिर कर रहे हैं। मजमूई सूरत हाल डस्का में है क्या, अमीन रजा से जान लेते हैं। अमीन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, डस्का शहर की अहम शाहराहें जो हैं वो कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी हैं। और डस्का की अगर अहम शाहराहों की बात करें तो पसरूर रोड, समड़िया रोड, अवामी रोड, स्टेडियम रोड, कॉलेज रोड, और इस वक्त मेरे अकब में आप जो कूड़ा करकट के ढेर देख रहे हैं, ये डस्का का जो अहम इलाका रुस्तम रोड है। और यहाँ इर्द गिर्द जो है वो तलीमी इदारे हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी रहायशें हैं। मगर इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर कूड़े करकट के जो ढेर हैं वो शहर की फ़ज़ा को भी तफनज़दा कर रहे हैं। और इन कूड़े के ढेरों पर मक्खी मच्छर जो परवरिश पा रहे हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का बायस बन रहे हैं। तो शहरियों का यहाँ पर हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि डस्का शहर की जो अहम शाहरा हैं वहाँ पर लगे बड़े बड़े कूड़े के ढेरों को उठाया जाए और शहर की सफाई की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि शहरी जो है वो तफनज़दा फ़ज़ा से निकल सकें और बेहतर फ़ज़ा में सांस ले सकें। जी, अमीन रज़ा हमें डस्का से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है। जो शहरी इंतज़ामिया है वो भी इस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यकीनन आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो सड़कों पर आते हैं और बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। हमारा काम आवाम की आवाज़ ऐवान बाला तक, आला हुकाम के कानों तक पहुँचाना है और हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे जब तक आवाम की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती और ये तमाम तर मसाइल जो है वो हल नहीं होते हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद बात कर सकें और जो आला हुकाम हैं उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा सकें। बिल्कुल, इसी के साथ हमें प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों और उन पर कुछ नई तज्ज़ियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।